عزت کے صدقے میں آپ جتنے احباب اس جشن عظیم میں بیٹھے ہوئے میرا اللہ جو جو حاجت لے کے بیٹھے ہیں اٹھنے سے پہلے مستجاب فرما. خصوص بالخصوص بانیان جشن، حاضرین جشن، ذاکرین جشن، ان تمام کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما. میرا مالک و خالق آل محمد کی عزت کا صدقہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، اگر کوئی تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما، اگر کوئی بے روزگار ہے باروزگار بنا، اگر کوئی بے رزق ہے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، اگر کوئی بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما. اور کروڑوں دعاؤں کی سب سے افضل، سب سے اہم اور سب سے ضروری دعا ہمارے حقیقی وارث بقیت اللہ العظم ولی العصر وارث زمانہ بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یاد رکھیے گا اگر کسی فقیر کے گھر میں بھی بیٹا آئے تو وہ کسی فقیر کو خالی نہیں لوٹاتا. آج فقیر کے گھر نہیں، کائنات کے امیر کے گھر میں امیر بیٹا آیا ہے. تو آج ہر چاہنے والے ماننے والے کی سب سے اہم، سب سے افضل اور سب سے اولیت جو دعا ہونی چاہیے وہ مولا کے ظہور کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کی محبت دے کے لفظ تبدیل کرتا ہوں. میرا بادشاہ اس مولا کے ظہور میں تعجیل فرما جو کامل کفر و طغیان بھی ہے، جو وارث القرآن بھی ہے، جو ناطق القرآن بھی ہے، جو امام الانس والجان بھی ہے، جو محافظ شریعت بھی ہے. چلو میں لفظ آپ کی محبت دے کے تبدیل کر دیتا ہوں، جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے. میرے خیال میں جشن میں مولوی پہلا میں ہی ہوں اور تبرکن ہوں. لمبا چوڑا پڑھنا نہیں، بس آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. ایک طویل لاہور کا سفر کر کے یہاں پہ آیا ہوں، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، میری عبادت مکمل ہو گئی. اگر خوبصورتی سے دو باتیں سماعت فرما لیں گے، بے شک ہاتھ بلند نہ کرنا داد آپ. میں تقریباً کوئی 10 بندے میں نے بیٹھ کے یہاں پہ سنے ہیں، تو آپ میری سوچ سے زیادہ آپ نے داد دی ہے. تو تھک جانا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. میں آپ کو پریشان نہیں، بالکل ہلکی سی پیشانی پہ ولایت کی مسکراہٹ آئے، میں مطمئن ہو جاؤں میری بات پہنچ گئی ہے، آپ نے وصول فرما لی. ہاں، اس بادشاہ کے ظہور میں تعجیل ہو جو کامل کفر و طغیان بھی ہے، جو صاحب العصر والزمان بھی ہے، جو خلیفۃ الرحمن بھی ہے، جو وارث القرآن بھی ہے، جو محافظ القرآن بھی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہے، ایک ہی وقت میں مجتبیٰ بھی ہے، ایک ہی وقت میں سیدہ بھی ہے، ایک ہی وقت میں سید الشہداء بھی ہے. اور چکشیاں کے غیرت مند عزاداروں کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے ڈر کے ممبر پہ کبھی پڑھا نہیں، جو موت یہاں آنی ہے وہ باہر آئے آہاں آئے، جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر ہو نہیں سکتی. یہاں موت آنے سے بہتر کائنات میں قیمتی اور اچھی موت ہو ہی نہیں سکتی. کوئی مانے یا نہ مانے ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، سیدہ بھی ہے، سید الشہداء بھی ہے. اور کوئی مانے یا نہ مانے میری بلا سے مجھے فرق پڑتا ہی نہیں. کوئی مانے یا نہ مانے وہ امام وہ ہے جو امامت کی کڑی کا 13واں اور معصومیت کی کڑی کا 15واں ابو طالب بھی ہے. حیدری سمجھ کے بولنا بھائی. یا علی یا علی یا علی، سلامت رہے. ایک ہی وقت میں میرا بادشاہ مصطفیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، سیدہ بھی ہے، سید الشہداء بھی ہے. وہ میرا بادشاہ جو امامت کی کڑی کا 13واں، معصومیت کی کڑی کا 15واں ابو طالب بھی ہے. میں اس بادشاہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے آپ تمام مومنین کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بادشاہ کی دہلیز پہ سجدہ کر کے التماس کرتا ہوں، میرا بادشاہ تجھے واسطہ ہے آج کی رات کا، تجھے واسطہ ہے آج کی خوشی کا. اپنے رخ وحدت سے حجاب غیبت کو ہٹا، میں بندہ دیکھوں گا. اپنے رخ وحدت سے حجابت غیبت کو ہٹا اور ہٹا کے کائنات میں کعبے کی دیوار پہ قدم لگا کے کائنات کے ہر بے غیرت کو گرے بان سے پکڑ کے ہلا کے سمجھا کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے جس میں علی کی ولایت نہیں ہوتی. زندہ باد زندہ باد بھائی. حیدری مل کے سارے بھائی. ہر وہ سانس حرام ہوتی جس میں علی کی ولایت نہیں ہو. توجہ ہے میری بات کی جانب سرکار؟
تو آج میرے بادشاہ کا ظہور ہے، دن 3 کا ختم ہو گیا، رات 4 کی شروع ہو گئی۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بات نہیں ہو تو پھر داد بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، بڑا خوبصورت سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں مطمئن ہوں میری بات پہنچ رہی ہے۔ سرکار مصطفیٰ کا ایک فرمان میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے۔ سرکار فرماتے ہیں الکعبۃ قبلۃ وجہ النبی والحسین قبلۃ قلب النبی۔ بس داد میرے حصے کی ہو گئی، دعا بھی ہو گئی، اب یہ گزارشات جو ہیں یہ اپنے پلے سے باندھ کے لے کے جانی۔ سرکار مصطفیٰ فرما رہے ہیں الکعبۃ قبلۃ وجہ النبی والحسین قبلۃ قلب النبی۔ ترجمہ سنیے گا، سرکار فرماتے ہیں کعبہ میں محمد کے چہرے کا قبلہ ہے اور حسین میں محمد کے دل کا قبلہ ہے۔ آئے ہائے ہائے، سرکار آپ کے کیا کہنے؟ حیدری نہیں، میری سوچ میری اوقات سے زیادہ اچھا سن رہے ہیں سرکار۔ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، ممبر پہ پہلی بار نہیں آیا۔ یہ میرا کارڈ پڑا ہوا ہے، الحمدللہ مالکوں کی نالین کا صدقہ جو انہوں نے عطا فرمایا ہے۔ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، سلطان الفاضل میں نے کر رکھا ہے، اور اب مدرسہ تعلیمات آل محمد بھائی پھر شہر میں پڑھا رہا ہوں۔ ہاں انتہائی میری سوچ سے زیادہ اچھا سن رہے ہیں۔ ہاں یہی ہوتا ہے، بات پہنچ جائے، پیغام پہنچ جائے۔ یاد رکھیے گا، آپ نمازی چہرے تشریف فرمائیں، مسجد میں جاتے ہیں نا سرکار نماز پڑھنے کے لیے، کبھی عاطف غیبی سے اللہ کی آواز آئی ہو بھئی تو 5 سال کا بچہ ہے، تجھے سجدہ کرنے کا انداز نہیں آتا، تو مسجد نہ آیا کر۔ کبھی آواز آئی ہے آپ کو، کبھی اللہ نے روکا ہو بھائی تجھ پہ نماز واجب نہیں ہے، تجھے تب نہیں آتا وضو کا، تجھے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، نہ آیا کر۔ نہیں 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 نہیں، کسی کو آتا ہے تب بھی خدا قبول کرتا ہے، کبھی خدا نے نہیں روکا۔ کوئی 80 سال کا ضعیف ہے تب بھی ادا کر رہا ہے، کوئی 5 سال کا بچہ ہے تب بھی ادا کر رہا ہے۔ 14 کی قسم یہ ہماری نماز ہے۔ نمازی کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، ذکر میں نماز میں خلوص ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، خدا نیتیں دیکھتا ہے، خدا خلوص دیکھتا ہے۔ کعبہ میں محمد کے چہرے کا قبلہ ہے، حسین میں محمد کے دل کا قبلہ ہے۔ میں ساری زندگی سوچتا رہا، طالب علمی کے دور میں سوچتا رہا یہ سرکار نے پارٹیشن کیوں کی؟ کعبہ میں محمد کے چہرے کا قبلہ، حسین میں محمد کے دل کا قبلہ، وجہ کیا تھی؟ پھر بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ محمد کی آنکھیں محمد کی نہیں، اللہ کی آنکھیں تھی۔ ہاں مصطفیٰ حال کے آئینے میں مستقبل کے چند جاہل مولویوں کو دیکھ رہے تھے جنہوں نے 1400 سال بعد آ کے دنیا میں کہنا تھا یہ تو ہم جیسے ہوتے ہیں، یہ تو ہم جیسے ہوتے ہیں، یہ تو ہم جیسے ہوتے ہیں۔ سرکار نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا الکعبۃ قبلۃ وجہ النبی والحسین قبلۃ قلب النبی۔ او کعبہ میں محمد کے چہرے کا قبلہ ہے، حسین میں محمد کے دل کا قبلہ ہے۔ او مولوی میرے حسین کو اپنے جیسا نہ کہنا، حسین آج نے بتاؤ حسین کسے کہتے ہیں؟ جدھر محمد کا چہرہ جھک جائے اسے کعبہ کہتے ہیں، جدھر محمد کا دل جھک جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ حیدری کیا کہنے بھائی، کیا کہنے؟ پہلے یہ ملنگ نے نعرہ لگایا ہے، پھر یہ بھائی نے لگایا ہے۔ ملنگ کی 40-45 کے اراؤنڈ اباؤٹ ایج ہوگی، بھائی کی 30 کے اراؤنڈ اباؤٹ ایج ہوگی، ایسے ہی نا جی۔ ابھی یہاں سے کوئی 80 سال کا ضعیف لگائے گا، وہ بھی اسی جنون سے لگائے گا۔ 5 سال کا بچہ لگائے گا، اسی جنون سے لگائے گا۔ ہاں 20 سال کا کڑیل جوان لگائے گا، اسی جنون سے میرے بادشاہ علی کا نعرہ لگائے گا۔ مولوی ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ 5 سال کا بچہ لگائے، 80 سال کا ضعیف لگائے، 30 سال کا کڑیل جوان لگائے، علی کے نعرے میں طاقت ہی ایسی ہے، پورے جنون سے لگاتا ہے۔ جا مولوی ڈوب کے مر جا، شرم ہی نہیں آتی۔ اور یہاں دیکھ، اگر دل میں علی کی ولایت ہو تو عمر کا اثر نہیں ہوتا۔ کوئی تو ہوگا جو سمجھ کے بولے بھائی۔ سمجھ آئی میری جان؟ نہیں میری جان، آپ سب بیٹے کے حق میں دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، سب مل کے دعا فرمائیں گے۔ اگر دل میں علی کی ولایت ہو تو پھر ایج کا
اثر نہیں ہوتا، عمروں کا اثر نہیں ہوتا. جدھر میں محمد کا چہرہ جھکے وہ کعبہ، جدھر میں محمد کا دل جھک جائے وہ حسین. اچھا آیت تلاوت کر، قرآن سے آپ کو حسین سنا. آواز پروردگار نزل الفرقان علی قلبک، اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو محمد کے دل پر اتارا، میں نے قرآن کو محمد کے دل پر اتارا، میں نے قرآن کو محمد کے دل پر اتارا. تیز ترین دور ہے آج کا، فاسٹسٹ دور ہے آج کا. ہر بندے کی، ہر بچے کی جیب میں موبائل ہوگا. ٹچ موبائل ذرا نکال کے نا، نیٹ آن کر کے آپ ذرا یہ فاصلہ تو دیکھیں لاہور کا یہاں سے کتنا فاصلہ بنتا ہے. آپ کا بیٹا کتنا فاصلہ طے کر کے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے. اب جو بندہ یہ جملہ سن کے نہ بولا پھر الطاف کو لاہور جاتے تک دکھ رہے گا. عزت سیدہ کی قسم ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن ممبر پہ لے آئے، نزل الفرقان علی قلبک، ہم نے قرآن کو محمد کے دل پر اتارا. لے مولوی تیری تو خدا نے موت کر دی ہے، اور فرق سمجھ حسین کون ہے. اور جو قرآن نازل ہوا ہے محمد کے دل پر، قرآن محمد کے دل پر اترا، حسین محمد کے دل میں اترا. قرآن دل پر، حسین محمد کے دل میں. اچھا محمد کا دل عام ہے؟ محمد کا دل عام نہیں. مصطفیٰ کا دل وہ ہے جس کے دل میں اس کے علاوہ آتا ہی کوئی نہیں. اچھا میں نے آہستہ بولا ہے تو آپ نے بھی آہستہ بولنا. ہاں مصطفیٰ کے دل میں اس کے علاوہ آتا ہی کوئی نہیں، اور اس میں حسین آیا. حسین آیا، قرآن محمد کے دل پر اترا، محمد مصطفیٰ کے دل میں، حسین محمد کے دل میں اترا. اچھا اگلی پرواز کریں، اگلی پرواز. قرآن میرے محمد کی زبان سے نکلتا رہا اور حسین زبان چوس کے جوان ہوتا رہا. ذرا جوائنٹ تو دیکھیں سرکار میں کس طرح ترتیب حیدری. فرمایا جدھر میرا چہرہ جھکے وہ کعبہ، جدھر میں محمد کا دل جھک جائے وہ حسین. اچھا منطقی لحاظ سے اور فلسفے کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جھکنے کی جو سب سے افضل اور سب سے آخری حالت ہے وہ ہے سجدہ. جھکنے کی قبلہ، جھکنے کی بیٹا سب سے افضل اور سب سے آخری حالت جو ہے جھکنے کی وہ ہے سجدہ. گھر سے کچھ بندے قسم اٹھا کے آتے ہیں کہ ہم نے مولوی ذاکر کا امتحان لینا ہے. لو جی چکشیاں کی اس غیرت مند مجمع میں اتنا قدیمی مجمع تشریف فرما ہے، میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، مجھے بول کے بتاؤ سجدے کی قسمیں کتنی؟ سجدے کی 5 قسمیں. نوکر حاضر ہے بتانے کے لیے آیا ہوں. سجدے کی ہیں 5 قسمیں. مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ جدھر میرا چہرہ جھک جائے وہ کعبہ ہے، جدھر میں محمد کا دل جھک جائے وہ حسین ہے. کتابیں کہتی ہے جھکنے کی سب سے افضل اور سب سے آخری حالت ہے سجدہ. آگے پھر گہرے سجدے کی گہرائی میں چلے گئے تو سجدے کی نکلی 5 قسمیں. اب کون کون سی؟ ایک ہے روح کا سجدہ. ایک بندہ نہ بولے میری بات لوہے عقیدہ پہ لکھ کے لے جانا، خدا قرآن کی عزت کی قسم ہے میری محنت، میرا سفر پورا، تھکاوٹ اتر جائے گی. میں نے 3 گھنٹے بیٹھ کے سنا یہاں پہ. روح کا سجدہ 5 قسمیں. روح کا سجدہ جو بندہ محنت سن کے بولتا ہے نا وہ سر اٹھائے. روح کا سجدہ، جسم کا سجدہ، جبین کا سجدہ، نفس کا سجدہ، دل کا سجدہ. آپ بھی ساتھ ملیں گے بھائی جان. سجدے کی ہیں 5 قسمیں. اگلے لفظ پہ حیران ہو جاؤ گے تم. 5 سجدے کی قسمیں ہیں. روح کا سجدہ، دل کا سجدہ، جبین کا سجدہ، نفس کا سجدہ، جسم کا سجدہ. قرآن کی عزت کی قسم ہے پوری کائنات میں تیرا میرا واحد حسین ہے جس نے ایک وقت میں 5 سجدے ادا کیے. ہائے ہائے. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتی. ایک وقت میں میرے بادشاہ حسین نے 5 سجدے ادا کیے. اور پھر یاد رکھیے گا یا حسین نے ادا کیے ہیں یا میرے مولا حسین کے گھر والوں نے ادا کیے.
ان گھر کے علاوہ کسی نے ادا نہیں کی۔ اور فاطمہ سداوی شام میں ایک عورت ہے، وہ زندہ آج بھی موجود ہے، وہ عرفان پہ کتاب لکھتی ہے، اس کتاب میں اس نے جملہ لکھا ہے، تلاوت کر۔ انہوں نے لکھا کہ پوری زندگی میرے بادشاہ حسین نے زمین پہ سجدہ نہیں کیا۔ بات نہیں تو پھر داد بھی نہیں تو پھر حیرانگی بھی نہیں۔ حیران بھی ایسے آپ نے ہونا کہ کبھی کسی کی وجہ سے حیران ہوئے نہ ہو۔ پوری زندگی زمین پہ سجدہ نہیں کیا۔ جب کبھی دل بنا نا سجدہ کرنے کا، کبھی نانے کی پشت پہ کیا۔ ہاں میں رات سے پردہ اٹھاتا ہوں میری جان، میں رات سے پردہ اٹھاؤں گا۔ ہاں اتنا سفر کر کے جو آیا ہوں تو پھر آپ کے حوالے کچھ کر کے نہ جاؤں، اگلے سال تک آپ شش و پنج میں نہ رہے تو پھر فائدہ ہی کیا ہے۔ الطاف بھائی بات کر کے گیا تھا، جب کبھی دل بنا نانے کی پشت پہ سجدہ کیا، بابا علی کی پشت پہ سجدہ کیا، بھائی حسن کی پشت پہ سجدہ کیا، کسی کی پشت نہ ملی تو اپنی ہتھیلی پہ کیا، زمین پہ نہیں کیا۔ پوچھو بھائی زمین پہ کیوں نہیں کیا؟ میرا دماغ پھٹنے لگ گیا تھا، اگر میں اگلی سطر کتاب کی نہ پڑھتا، اس میں لکھا ہوا تھا حسین جانتے تھے۔ بھائی کیوں زمین پہ سجدہ نہیں کیا؟ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ میں حسین نے جس زمین پہ سجدہ کر دیا اس نے معلّہ ہو جانا ہے۔ کیا کہنے، مل کے سارے بھائی سارے حیدری۔ یا بادشاہ حسین جانتے تھے کہ میں نے جس زمین پہ جبین رکھ دی اس نے معلّہ، پھر کیا نا معلّہ، کیا سرکار معلّہ کیا نا، اچھا ہو گئی معلّہ۔ آپ نے آپ کے بچوں کو واقعہ یاد ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ سجدے میں تھے، حسین بادشاہ پشت پہ تشریف لے آئے، ایسے ہی ہے۔ میں اس سے اگلی بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا سجدے کی ہیں 5 قسمیں، حسین اور حسین کے گھر والوں سے ہٹ کے کسی نے 5 سجدے ادا نہیں کیے ایک وقت۔ جب حسین بادشاہ پشت پہ تشریف لے کے آئے تو مصطفیٰ ایک سجدہ ادا نہیں کر رہے تھے، 5 سجدے ادا کر رہے تھے۔ روح کا سجدہ، دل کا سجدہ، جبین کا سجدہ، جسم کا سجدہ، نفس کا سجدہ، 5 سجدے میرے بادشاہ حسین ادا کر رہے تھے۔ پشت پہ آ گئے حسین، اس کا مطلب ہے صرف نماز والے سجدے میں حسین نہیں آئے، دل کا سجدہ تھا تو دل کے سجدے میں حسین تھے۔ قبلہ میں 2-4 گزارشات کرنا چاہتا ہوں قبلہ، میں معذرت کے ساتھ۔ ہاں کوشش کریں آپ خاموشی رکھیں، خاموشی رکھیں۔ میں پاک بی بی کی عطا آزماتا ہوں، آپ ذرا خاموشی آزمائیں۔ 5 سجدے میرے مصطفیٰ کی وقت میں ادا کر رہے تھے۔ جب حسین بادشاہ پشت پہ آئے تو صرف پشت پہ سجدے میں نہیں آئے، مصطفیٰ دل کا سجدہ ادا کر رہے تھے تو دل کے سجدے میں حسین تھے، روح کا سجدہ ادا کر رہے تھے تو روح کے سجدے میں حسین تھے، دل کا سجدہ ادا ہو رہا تھا دل کے سجدے میں حسین تھے، جسم کا سجدہ ادا ہو رہا تھا جسم کے سجدے میں حسین تھے، جبین کا سجدہ ادا ہو رہا تھا جبین کے سجدے میں حسین تھے۔ معافی مانگ کے جملہ میں دہرانا چاہتا ہوں، آگے 1-2 بندوں کی توجہ آگے پیچھے ہے وہ بھی میری طرف ہو جائے۔ دل کا سجدہ مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کے سجدے میں حسین، روح کا سجدہ مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کے روح کے سجدے میں حسین، جسم کا سجدہ مصطفیٰ کا، جسم کے سجدے میں حسین، دل کا سجدہ مصطفیٰ کا، دل کے سجدے میں حسین، جسم کا سجدہ جبین کا سجدہ مصطفیٰ کا، جبین کے سجدے میں حسین۔ چکشیہ نہ بولے تو میں کہاں عقیدہ پڑھوں؟ اور مولوی تمہیں عقل ہی نہیں آئی؟ محمد کے 5 سجدوں میں حسین آ سکتا ہے، تیرے ایک تشہد میں علی نہیں آ سکتا۔ میری جان جسے بات سمجھ آئی ہے ہاتھ بلند کرو مل کے حیدری۔ جو توجہ سرکار، حیدری سرکار 5 سجدے 5 میں حسین۔ اچھا میرے بادشاہ حسین کا ہو گیا نزول، بالکل آدھی بات سرکار، میں شاید طویل سجدے پہ اور بات کرتا لیکن چونکہ میرا وقت مکمل ہو گیا، قبلہ تشریف لے آئے، بس میرے بھائی تشریف فرما ہے، پڑھیں گے میرے بعد۔ بادشاہ حسین تشریف لے آئے، جب تشریف آوری ہوگی میرے بادشاہ کی، اچھا شاید آپ نے غور نہیں فرمایا، یہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا نا جی، میں نے ذریعہ عمران شاہ صاحب سے لے کے اب تک جتنے بندے سنے، میں نے دروازے پہ غور رکھا کافی زیادہ،
دروازے پہ میں نے غور کیا، شاید آپ نے غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن میں نے کافی 80% بندوں کو دیکھا جب وہ بارگاہ کے اندر آئے نا جی، انہوں نے دہلیز پہ ہاتھ لگا کے نا جی یوں آنکھوں کو، مجھے اس کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا یار بندہ اپنے گھر بھی 1000 بار آتا جاتا ہے، کبھی دہلیز چومی ہے؟ نہیں، اسے بڑا چومتے ہو کیوں؟ حسین کا گھر ہے۔ فرق ہے نا جی، حسین کا، اچھا اپنے گھر میں کافی میز ہوتے ہیں، کبھی بوسہ دیا ہے؟ نہیں، اسے بڑا چومتے ہو۔ حسین کا منبر ہے، ہم غریبوں کی بڑی عزت کرتے ہو، حسین کا ذاکر ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے، حسین اسے اپنی طرح کائنات سے بے نیاز کر لیتا ہے۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے، کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے لنگر خانے نہیں۔ یار جو لنگر کر کے بیٹھے ہو میری جان، وہ تو بولو میرے ساتھ، جتنے میرے بادشاہ حسین کے۔ یہ مسکراہٹ ہی جشن ہے، یہ مسکراہٹ جو آپ کے چہروں پہ آ رہی ہے یہ جشن ہے، یہی عبادت ہے۔ کسی کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے لنگر خانے نہیں جتنے میرے حسین کے لنگر خانے۔ کائنات میں کسی بادشاہ کی اتنی سبیلیں نہیں جتنی میرے بادشاہ حسین کی سبیلیں ہیں۔ میری جان چاچو جان، میں نے 3 سطریں تلاوت کی ہیں، آپ نے سر سے گزار دی ہیں، 4تھی سطر میں آپ کی عزت کی کہنے جا رہا ہوں، اور دیکھتا ہوں کون بندہ اپنی عزت سن کے نہیں بولتا۔ میں نے پہلے کہا کائنات میں کسی بادشاہ کو اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ کائنات میں کسی بادشاہ کو اتنے لنگر خانے نہیں جتنے حسین کے لنگر خانے ہیں۔ کائنات میں کسی بادشاہ کی اتنی سبیلیں نہیں جتنی حسین کی سبیلیں ہیں۔ مجھے منبر کی عزت کی قسم، کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر۔ آئے آئے آدھا منٹ سرکار، کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے میرے بادشاہ حسین کے نوکر۔ لیکن یہ نا پچھلے دنوں کی کچھ بات ہے، سوشل میڈیا ہے، بندہ جانتا ہے، بات کرنے کی یہاں پہ وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن خیر پچھلے دنوں کی بات ہے، کچھ بندوں نے واویلا کیا، شور مچایا۔ انہوں نے کہا جی یہ شیعہ قوم نے رٹ لگا رکھی ہے، محرم حسین کے جلوس نکالتے ہیں۔ محرم فقط حسین تو شہید نہیں ہوئے تھے، ہمارا بھی ایک بڑا وہ بھی مرا تھا، تو لہٰذا اگر یہ اپنے حسین کے جلوس نکالیں گے تو ہم بھی اس کے جلوس نکالیں گے۔ اور پھر کچھ علاقوں میں ایسا ہوا، انہوں نے جلوس نکالے جی، جلوس نکالے، ادھر سے میرے بادشاہ حسین کا جلوس آیا، ادھر سے ان کا جلوس آیا، جلوس انہوں نے شیعہ قوم کی ضد میں آ کے نکال لیے۔ لیکن ایک ایسا مقام آیا جس مقام پہ آ کے وہ شیعہ قوم سے پیچھے رہ گئے، شیعہ قوم آگے گزر گئی، وہ پیچھے رہ گئے۔ وہ مقام پتہ کون سا؟ جب لنگر تقسیم کرنے کی باری آئی نا، انہوں نے دیکھ کر ڈھکنا اٹھا کے کہا ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے جو ہمارا پیر بھائی ہو، ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے جو ہمارے بڑوں کو مانتا ہو، ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے جو ہمارے عقیدے والا ہو، ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے جو ہمارے پیروں کو مانتا ہو۔ حسین تیرے کیا کہنے، تیرا لنگر شیعہ ہے وہ بھی کھائے، سنی ہے وہ بھی کھائے، اہل حدیث ہے وہ بھی کھائے، یہودی ہے وہ بھی کھائے، عیسائی ہے وہ بھی کھائے، تیرا لنگر کھانے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ایک ہی شرط ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیا جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے لیا جاتا ہے۔ پوری کائنات میں میرے بادشاہ حسین کا لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اور یاد رکھنا اس طرح رزق یا اللہ دیتا ہے یا حسین دیتا۔ آدھی بات بسم اللہ بسم اللہ، اس طرح رزق یا اللہ دیتا ہے یا حسین۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ، آپ کی خیر ہو جی، سلامت رہے، بادشاہ حسین علیہ السلام بری نظروں سے محفوظ فرمائیں۔ قبلہ قاری صاحب تشریف لے آئے جو مالکوں کے بڑے منظور نظر، اور آج کے دور کے واقعی انہیں میں کیا تشبیہ دوں کہ مالکوں کے واقعی فوجی سپاہی، جو اس منبر سے بادشاہوں کی وکالت اور ہر سوال جو مولا کے خلاف اٹھتا ہے منہ توڑ جواب دینے والی ہستی۔
مالک ان کے سائے سلامت فرمائیں، بادشاہ حسین ان کو مشرورین کے شر سے محفوظ فرمائیں، ان کی صحت و سلامتی اور تندرستی کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ لو جی قبلہ آ گئے، میں ممبر بھائیوں کے حوالے کرتا ہوں۔ سرکار میرے بادشاہ حسین کا نزول ہوا نا، جب نزول ہوا آخری بات میرے بادشاہ کی آمد کی، تو بی بی ام ایمن سرکار انہوں نے ہاتھوں پہ اٹھایا، ابھی ہاتھوں پہ اٹھایا ہی تھا کہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مصطفیٰ آئے۔ مصطفیٰ جب قریب آئے نا تو قریب آ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو دراز کر کے مصطفیٰ فرماتے ام ایمن ذرا میرا حسین میرے حوالے کر تاکہ اسے بوسہ دے کے میں اپنی عبادت تمام کر لوں۔ آئے کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ ہاں دیکھیں جب بندے آپ یا علی کہتے ہیں نا تو کچھ بندے کوشش کرتے ہیں کہ میرے حصے کا یا علی میرے ساتھ والا کہہ دے، اور بھائی اپنے حصے کا قرآن خود پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے میری بات کی جانا؟ لا ام ایمن ہو میرا حسین میرے حوالے کر تاکہ اسے بوسہ دے کہ میں اپنی عبادت تمام کر لوں۔ اتنا کہنا تھا کتاب میں نے دکھاؤں جو سزا چور کی وہ میری، تو نہ بولے اپنے ضمیر سے پوچھنا تو نے الطاف کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا۔ ام ایمن 2 قدم پیچھے ہوئی، ام ایمن بادشاہ حسین کو لے کے ام ایمن 2 قدم پیچھے ہوئی، پیچھے ہو کے کہتی ہے یا رسول اللہ ابھی ابھی بطول کا بیٹا آیا ہے، ابھی بطول کا بیٹا آیا ہے، ابھی بطول کا بیٹا آیا ہے، آپ اسے نہ اٹھائیں، ابھی اسے غسل ولادت نہیں دیا گیا، ابھی بطول کا بیٹا آیا ہے، ابھی اسے غسل ولادت نہیں دیا گیا۔ اتنا کہنا تھا مچل گئی مصطفیٰ کی طبیعت، رحمت غضب میں ڈھل گئی۔ میرے بات سے ام ایمن خبردار، یا بطول کا بیٹا نہ کہہ یا غسل ولادت ہٹا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا